الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی آئین جمع مرداں حق کوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے آقا و مولا تشریف لائے تو حضور کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت ختم کر دی۔ جو حضور دین لے کر آئے قیامت تک اس دین کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا۔ اور بس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، قیامت تک حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اقبال کہتا ہے حضور کی امت کے بعد بھی کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام عاقب رکھا ہے، اور عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام ماہی رکھا ہے، مَعْنَى الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام ماہی رکھا ہے، اور ماہی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ میں نے آج تک حضور کا نام کتابوں میں نہیں پڑھا، نہ ہی میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، نہ ہی میں نے علماء سے سنا ہے، نہ ہی میں نے بزرگوں سے سنا ہے، نہ ہی میں نے کسی کی تقریر سنی ہے، نہ ہی اپنی کلاس میں پڑھا ہے، نہ ہی اپنی استادوں سے پڑھا ہے کہ کسی نے آج تک مجھے بتایا ہو کہ حضور کا نام ہے نبی و تسبیح پڑھنے والا نبی۔ میں نے نہیں پڑھا آج تک۔ کوئی اگر ڈھونڈ کر لائے ہمیں دکھائے ہم مان جائیں گے، لیکن ہے نہیں۔ حضور کا نام نبی و تسبیح پڑھنے والا نبی حضور کا نام نہیں ہے۔ حضور کا نام نبی الحاجی حج کرنے والا نبی، یہ بھی حضور کا نام نہیں ہے۔ حضور کا نام نبی الامن امن والا نبی، یہ بھی حضور کا نام نہیں ہے۔ نبی الاخلاق اخلاق والا نبی، یہ بھی حضور کا نام نہیں ہے۔ آیت ہے سورہ قلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
میرے حبیب آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، لیکن حضور کا نام مبارک نہیں ہے نبی الاخلاق، اخلاق والا نبی، حضور کا نام نہیں ہے یہ۔ لیکن حضور کا نام یہ بھی نہیں ہے نبی الحلوہ، حلوے کھانے والا نبی، میٹھا حضور نے پسند کیا ہے، حلوہ کھائے، لیکن نام نہیں ہے حضور کا۔ لیکن میرے آقا کے نام جو سبل الہدیٰ میں امام نے لکھے ہیں نا، سبل الہدیٰ میں امام نے لکھے حضور کا نام تھا نبی القتال، کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی۔ امام نے لکھا ہے حضور کا نام ہے نبی المحرد، یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال۔ نبی المحرد کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو جہاد کی طرف تیار کرنے والا نبی۔ نبی السیف، تلواروں والا نبی۔ حضور کا نام ہے نبی الملاحم، جنگوں والا نبی۔ نبی الملحمہ، سخت جنگوں والا نبی، گھمسان کی جنگوں والا نبی۔ حضور کا نام ہے نبی الماحی، کفر کو مٹانے والا نبی۔ یہ جو حضور کے نام ہیں، اس سیرت پر تو آج تک کبھی ہمیں کسی نے نہیں چلایا۔ ہمیں تو لوگوں نے بتایا تھا کہ جو جہاد کا نام لے وہ دہشت گرد ہے۔ رسول اللہ کی بابا جی رحمت اللہ علیہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے تھے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم درود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے ہم درود والے بھی ہیں اور بارود والے بھی ہیں۔ جہاں درود کی ضرورت ہوتی ہے ہم درود پڑھتے ہیں، جہاں بارود کی ضرورت ہوتی ہے ممتاز قادری کی 27 گولیاں سینے میں اتار دیتے ہیں۔ جہاں درود کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم درود پڑھتے ہیں، جہاں بارود کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر غازی ہادی ماتر کی طرح 12 خنجر شیطان رشدی کے گلے پر ہم مار دیتے ہیں اور زہریلے خنجر مارے شیطان۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ہماری بات اس بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہو، جس کے دل و دماغ کے اندر عمران، نواز، زرداری اور یہ دوسری پارٹیوں کی ANP، یہ ساری جماعتوں کی جس کے دماغ کے اندر ان کی غلامی ہے، ہم ساری رات قرآن بھی سنا دیں، حدیثیں بھی سناتے رہیں، اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بات اس کو سمجھ آئے گی۔ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ کہتا ہے یہ جب حضور کی محبت سینے میں آ جائے پھر حضور کے دین کی بات سمجھ آتی ہے، جب حضور کا عشق سینے میں آ جائے پھر حضور کے دین کی بات سمجھ آتی ہے۔ جب تک حضور کی محبت نہیں، نواز کی محبت ہے، عمران کی محبت ہے، زرداری کی محبت ہے، اس وقت تک نہ رب کی بات سمجھ آئے گی نہ ہی مصطفیٰ کی بات سمجھ آئے گی۔ بات اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم سینے میں حضور کی محبت پالیں گے۔ لیکن آج ہم نے انگریز کے پیچھے لگ کر پاکستان کو اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ سارا میڈیا بھی نا صرف 4 سے 5 دن بولا ہے کہ سیلاب زدگان میں لوگ ڈوب گئے، وہ جی وہ دیکھو جی وہاں ڈوب گئے، اس کے بعد میڈیا بھی خاموش ہو گیا۔ میڈیا نے بھی اب میچ پر قوم کو لگا دیا ہے، اب میچ پر لگا دیا، اور ایک میڈیا پر دن رات انسٹاگرام پہ اور ان پہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی کو انڈیا کی ایک کنجری نے پسند کر لیا ہے، پورا میڈیا اس کو اٹھا کر دے رہا ہے۔ کبھی برما کی مسلمان بیٹیوں کے پستان کٹتے ہوئے تو انہوں نے نہیں دکھائے، کبھی کشمیر کی بچیاں جہاں مسجدوں میں لٹ گئی انہوں نے تو وہ نہیں دکھائے۔ انہوں نے عمران خان کے 2 بندے جیل میں گئے، ایک شہباز گل اور دوسرا جمیل فاروقی، انہوں نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا کہ جناب ہمیں بچائیں، تو اقوام متحدہ نے فوراً نوٹس لیا۔ اقوام متحدہ نے عمران کے لیے فوراً نوٹس لیا، لیکن کبھی صدام حسین کے لیے تو اس نے آواز نہیں اٹھائی، کبھی اس نے نوٹس نہیں لیا۔ عراق پورا کھنڈر بن گیا، کبھی اقوام متحدہ کا نوٹس نہیں آیا۔ بتائیں نا، مجھے کوئی بتائے، آپ میں سے بتائے، کوئی کہتا ہے کہ جناب مولویوں کو کچھ بھی نہیں پتا، انہیں ملک چلانا نہیں آتا، لیکن الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اکڑ نہیں ہے، غرور نہیں ہے،
ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک ہم سے کام لے رہے ہیں۔ جو مولویوں پہ باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنے بچے کو اگر مولوی بنا لیں گے تو کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں روٹی رب مولویوں کے ذریعے بٹوا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں گھروں گھروں میں جا کر دروازے کھٹکا کر آٹا جو ان کی ضروریات ہے وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ سندھ کے اندر اتنا پانی ہے کہ آج فون آیا ہوا تھا، دوست بتا رہے تھے، ساہیوال کے دوست سندھ کے اندر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم جب مدد کے لیے گئے تو پانی اتنا زیادہ تھا، آج ہم خود ڈوبتے ڈوبتے بچ گئے، لیکن ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ 500 ارب عمران خان نے اکٹھا کیا قوم کے نام پر، چندہ اکٹھا کیا، لیکن ہمیں 1 کروڑ دیتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ 1 خرب 60 ارب بلاول نے اکٹھا کیا، لیکن سیلاب زدگان کو دینے کے لیے وہ نظر نہیں آیا۔ کئی ارب شہباز شریف نے بھی اکٹھے کیے، لیکن صرف ہیلی کاپٹر پر کھڑے ہو کر 4 پیکٹ اس نے نیچے پھینکے۔ سندھ کے بچوں کی آج ویڈیو آئی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے پھینکتے ہو، تم ہمیں انسان نہیں سمجھتے، بیٹی تھی چھوٹی سی، وہ کہتے تم ہمیں کتے جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے، ہمیں کتے کو بھی جب روٹی پھینکی جاتی ہے عزت کے ساتھ دی جاتی ہے، کہتے تم اوپر سے پھینکتے ہیں، نیچے آتے آتے سارا کچھ پھٹ جاتا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن آج بیٹیاں آپ کی اور میری لٹ رہی ہیں۔ ایک بیٹی نے پکارا تھا محمد بن قاسم کو، تو ایک بیٹی کی خاطر حجاز سے محمد بن قاسم 16 سال 9 ماہ کا جوان سندھ تک آ گیا تھا بیٹی کے لیے۔ آج لاکھوں کروڑوں مائیں بہنیں مسلمان نوجوانوں کو پکار رہی ہیں کہ آؤ ہمیں آ کر بچاؤ۔ آج کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے حضور کے غلام جب نگاہ اٹھا کر کافروں کے دیکھتے تھے نا، صرف نظر اٹھاتے تھے تو کافروں کے دل وہیں ہل جایا کرتے تھے۔ جس سے جگر لالا سے ٹھنڈا کو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان آپس میں اتنے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں کہ شبنم سے بھی زیادہ نرم آپس میں، لیکن کافروں کے لیے اقبال کہتا ہے دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال کہتا ہے جب محمد عربی کا غلام کافروں کی للکارتا ہے، کافروں کو للکار لگاتا ہے، تو پھر آواز ایسے نکالتا ہے کہ دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے ہیں۔ بتائیں وہ فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں دریائے نیل سوکھا تو لوگوں نے آ کر آپ کو کہا کہ حضور دریا سوکھ گیا ہے، دریا نہیں چلتا، تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر سیاسی بات کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ منبر و محراب اللہ اور اس کے رسول کا ہے؟ یہاں پر وزیر جنگلات والے مسائل تو حل نہیں کیے جاتے، یہاں پر دریاؤں کو تو نہیں چلایا جاتا۔ فاروق اعظم نے اسی منبر پر بیٹھ کر وہ وزیر جنگلات والا سیاسی مسئلہ حل کیا۔ آپ نے دریا کو خط لکھا، فرمایا دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے چل، اگر رب کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو آج کے بعد تو چلنا نہیں۔ جب خط پہنچا دریا کو، خدا کی قسم دریائے نیل ایسا چلا ہے آج تک نہیں رکا، چل رہا ہے۔ لیکن آج دریاؤں کے اندر اتنا اضافی پانی آیا، کوئی فاروق اعظم کا غلام ہوتا تو خط لکھتا نا کہ بس کر بس کر، لیکن ہم پھر بھی غلامی کے اندر اتنے دھسے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی کی بات، ہمیں عمران خان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین نظر آتی ہے اور علماء کے حدیثیں نظر نہیں آتی۔ اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آیا، کسی حکمران کو بھی کلمہ نہیں آیا پہلا۔ نواز شریف نے پڑھا ہے، اس کو بھی صحیح پڑھنا نہیں آیا۔ عمران نے کشمیر کے جلسے کے اندر پڑھا ہے، 2-3 بار پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آیا۔ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نزئی ہمارے بہن بھائی ہیں، اور پھر آ کر لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جناب آپ یوں نہ کریں، یوں نہ کریں، او جی یہ بات نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے ہیں کہ کون سی بات اس منبر پر بیٹھ کر کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ ہمارے آقا و مولا 1450 سال پہلے دین دے گئے اور ہمیں ہمارے بابا جی صحیح طرح سمجھا گئے کہ حضور کی عزت پر پیرا کیسے دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پیرا کیسے دینا ہے۔ تم اگر کفر کی غلامی میں بہت آگے جا سکتے ہو تو ہم بھی حضور کی غلامی میں آپ سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ہم نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ گردنیں حضور کے نام پر ہی قربان کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ہم نے اپنی جان کسی اور کے لیے کی نہیں ہے۔
سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا نعرہ لگائیں. ہماری زبانوں پر بابا جی نے اپنا نعرہ بھی کبھی نہیں لگوایا کہ مولوی خادم کا نعرہ لگاؤ. جب بابا جی کا نعرہ لگتا تھا بابا جی فرماتے تھے نعرے مالکاں دے ہونے کتیاں دے نعرے نہیں ہونے. بابا جی نے کبھی اپنی ذات کا نعرہ نہیں سکھایا. ہمیں یہی بتایا ہے کہ دن رات بات یہ کرنی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا کام یہی ہے ہر وقت لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. یہ جو آپ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ کو کھا لی جائے. اللہ نے تو ہمیں ہاتھ دیے اپنے محبوب کے لیے. یہ ہاتھ دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اگر آپ دنیا داروں کے لیے اٹھائیں گے تو جب مولوی صاحب غسل دینے کے لیے آئیں گے نا غسال, تو ہاتھ اٹھا کر کبھی ادھر پھینکے گا کبھی ادھر پھینکے گا. آج ہاتھ حضور کے لیے اٹھائیں, قیامت والے دن زبانیں بند ہوں گی, ہاتھ خود بولے گا. یہ گواہی دے گا یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. بتائیں آج بڑی بڑی جگہ پر ختم نبوت کے نام پر کانفرنس ہو رہی ہیں, بڑے بڑے تاجدار ختم نبوت کے نام پر کانفرنس بھی رکھواتے ہیں, لیکن بتائیں کیا ختم نبوت کے غداروں کو بھی اس منبر پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے؟ کیا جنہوں نے مرزائیوں کو بہن بھائی کہا ان ممبروں پر ان کو بھی للکارا جاتا ہے؟ بتائیں نا مجھے. جب سیدنا صدیق اکبر نے پوری ریاست حضور کی ختم نبوت کے لیے لگا دی, قربان کر دی کہ جاؤ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دو, تو بتائیں جب صحابہ نے اپنے جسم کٹوا دیے, جب نبیوں نے جیلیں برداشت کی, جب ہمارے بڑوں نے جیلیں برداشت کی, ہمارے بڑوں نے قربان سید خلیل احمد قادری, سید ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے ہیں, ختم نبوت کی خاطر آپ کو مسجد وزیر خان سے اٹھایا گیا. تو جب سید خلیل احمد قادری کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جو جیل کے اندر چکی تھی اس چکی کے اندر سانپ اور بچھو انہوں نے چھوڑ دیا, سانپ اور بچھو. تو آپ فرماتے ہیں جب وہ سانپ اور بچھو میرے قریب آنے لگے نا تو میں نے سانپ اور بچھو کو اس وقت مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں پتا ہے نا میں حضور کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوا ہوں. تو کہتے وہ ایک نکر پر لگ کر بیٹھے رہے, میرے قریب نہیں آئے. اس کے بعد یہ دنیا ہر آخر کار سب نے ہمارے منہ کے اوپر مٹی ڈال کے آ جانا ہے. آنا حضور نے, اگر حضور کے ساتھ وفا کر کے گئے, اکیلی نماز سے کچھ نہیں بننا, اکیلے روزے رکھ لینے سے کچھ نہیں بننا, صرف حج کر لینے سے کچھ نہیں بنے گا. اقبال کہتا ہے نا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, درود پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں مسلمان, لیکن مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی. مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں لیکن آج ان کو غیرت نہیں آتی. بس اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. ہمارے بڑوں نے تو دین کے لیے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی تھی, سب کچھ کٹوا دیا تھا. بتائیں جب صحابہ اپنے جسم کٹوا سکتے ہیں تو آج کل کے میرے جیسے سیدوں کو کیا ہوا؟ سب صحابہ اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے ہیں تو بتاؤ میرے جیسے پیروں کو آج کیا ہوا؟ کیا نعوذ باللہ ان سے بڑھ گئے ہیں آج کل کے ہم جیسے پیر اور سید؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو مسلمہ نے بلوایا, آپ کی دربار میں اس کی دربار میں گئے تو اس نے آپ کو کہا اتشہد انی رسول اللہ, کیا آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا اسمع ما اسمع, فرمایا تیری بکواس مجھے سنائی نہیں دیتی.
اس نے پھر کہا، اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا انا اسم ما اسمع، مجھے تیری بکواس سنائی نہیں دیتی۔ پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا کیا گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، بتاؤ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا انا اسم ما اسمع، مجھے تیری بکواس سنائی نہیں دیتی۔ اس نے کہا عجیب تو بہر ہے، جب میری بات آتی ہے تیرے کان سنتے نہیں، جب بات تیرے نبی کی آتی ہے تو فوراً سن لیتے ہیں۔ اس نے کہا ثم قاطع عضوا عضوا، فرمایا اس کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا گیا، ایک ایک حصہ، ایک ہاتھ یہاں تک نہیں کاٹا، کئی حصے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کرتا 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 اس نے ہاتھ یہاں تک کاٹ دیا۔ ہم نے تو دین کی خاطر کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا، اور عاشق بھی ہم ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو، یہ سبل الہدی میں امام نے لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو دین کی خاطر چہرے پر اتنا مارا گیا کہ آپ کا ناک مبارک گم ہو گیا۔ جب افضل الخلق بعد الانبیاء دین کی خاطر چہرے پر مارے کھا سکتے ہیں تو کیا ہمارے چہرے آگے ہم نے اپنے چہروں کو کیا کرنا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کا اس نے نا پھر یہ والا ہاتھ کاٹنا شروع کیا، کاٹتا کاٹتا یہاں تک کاٹ دیا، پھر یہ والا پاؤں کاٹتا کاٹتا یہ سرین تک کاٹ دیا، پھر یہ پاؤں یہاں تک کاٹ دیا، پھر اس نے آپ کا ناک کاٹا، پھر اس کے آپ کا کان کاٹے، پھر اس نے آپ کے لیے گرم پانی کروایا، گرم پانی میں آپ کو ڈالا، پھر اس نے آپ کو نکالا، آپ تڑپ رہے تھے، تو پھر اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کتے تو کون ہے؟ رسول تو صرف رسول اللہ ہی ہے۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ دے کر بھی حضور کی عزت اور پیرا دیا، ہم نے تو کبھی دیا بھی نہیں ہے، اور دعوے عاشقی کے میں نے آج تک نہیں پڑھا، میں نے آج تک نہیں سنا کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک کبھی کسی نے کہا ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ صحابہ نے اپنی اولادیں دی، جائیدادیں دی، سب جسم کٹوائے، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ دے کر بھی کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن ہم نے تو دین کی خاطر کبھی کچھ دیا بھی نہیں، دین کی خاطر تو کبھی تکلیف نہیں اٹھائی۔ ہاتھ کڑی لگ جائے تو ہم ہاتھ کڑی لگنے والوں پہ ہنستے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہاتھ کڑی امام زین العابدین کو بھی لگی تھی، اور جب آپ کو ہاتھ کڑی لگ کر جا رہی تھی اس وقت بھی لوگ رہے تھے، لیکن ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امیر المجاہدین نے بھی ہاتھ کڑی لگوائی اور ہم نے بھی ہاتھ کڑی لگوائی۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی دیکھ کر ہنستے تھے، وہ تو قیامت والے دن پتے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ بابا جی فرماتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ قیامت والے دن نہیں، یہ تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو یہاں ہمارے بابا جی نے فیصلہ کر دیا کہ جنہوں نے 1,60,00,000 ووٹ لیے تھے اور پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، ہمارے بابا جی کے جنازے پر تو آسٹریلین کی رپورٹ کے مطابق 1,70,00,000 بندہ آیا، اور ایک بندے نے کہا 4 کروڑ سے بندہ زیادہ تھا۔ تو بتاؤ یہ تو جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج آپ آئیں حضور کے دین کی طرف، حضور کے دین کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ کسی کا دل ہو کہ ہم ایک بار تبدیلی کو پھر دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں۔ کسی کا دل ہو ایک بار نواز شریف کو دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ کسی کا دل ہو کہ زرداری کی پارٹی کو ایک بار پھر موقع دے دیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ کسی کا دل ہو کسی اور پارٹی کو دیکھ لے، کاف کو دیکھ لے، اور کو دیکھ لے وہ، لیکن ایک بات ہماری لکھ لینا، یاد رکھنا، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آخر کار تھک ہار کے آنا سب کو گنبد خضرا پر ہی ہے، اس کے علاوہ دروازہ نہیں ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہم آئیں حضور کے دین کی طرف، اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کی سیرت پڑھائیں، ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھائیں، عمر فاروق کی سیرت پڑھائیں، عثمان غنی کی سیرت پڑھائیں، مولا علی کی سیرت پڑھائیں، صلاح الدین ایوبی کی پڑھائیں۔ 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی زمین پر لیٹا نہیں تھا، 4 سال سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا نہیں تھا،
زور سے ہنستے نہیں تھے. کسی نے پوچھا سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ جناب آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں, ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو اور میں مسکراتا رہوں. 2 سال تک لیٹے نہیں. کسی نے پوچھا جی سوتے کیوں نہیں ہیں, لیٹتے کیوں نہیں ہیں زمین پر؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس زمین پر نبی کے گستاخ زندہ ہوں اور میں سویا رہوں. آج بتائیں پاکستان کے اوپر سے لے کے نیچے تک بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی نہیں بیٹھے؟ کیا مرزائیت کو یہاں عام نہیں کیا جائے؟ مرزائیوں کے یار اوپر سے لے کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی ہیں یا مرزائیوں کے یار بیٹھے ہیں؟ یہاں مسجدوں کو روڈوں کے نام پر گرایا جاتا ہے اور مندر آج یہاں بنے ہوئے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک مندر ہے, نئی سڑک بنائی ہے تو مندر کو نہیں گرایا, لیکن مسجد روڈ کے آئی ہے, روڈ بن رہا تھا, سڑک بن رہی تھی, مسجد درمیان میں آئی تو روڈ کی خاطر مسجد گرا دی. کون سا ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی؟ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ. اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اس لیے بنا تھا کہ یہاں مرزائیت کو بڑا عروج دیا جائے. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر ہندوؤں کے جی مندر بنائے جائیں. اس لیے بنا تھا کہ یہاں 14 کروڑ لگا کر 14 ارب لگا کر سکھوں کو گردوارہ بنایا جائے. عمران خان نے 1 ارب بھی سیلاب زدگان کو نہیں دیا, لیکن 14 ارب لگا کر اپنی حکومت میں عمران نے کرتارپور میں گردوارہ بنایا تھا. 200 کنال جگہ اسلام آباد کو مرزائیوں کو الاٹ کی تھی عمران نے. 400 مکان مرزائیوں کو اسلام آباد میں عمران نے دیے. 1100 سینماؤں کا اعلان کیا تھا, جس میں سے اس نے 300 کے قریب نئے سینما بنوائے. اقبال کہتے ہیں نا, تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے, یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری, لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں مانا کہ حضور کا غلام تو ہے, لیکن تیرے اندر غلاموں والی باتیں نہیں ہیں. اقبال کہتے ہیں میں نے مانا کہ شاہین بھی تو ہے, حضور کا غلام بھی تو ہے, شیر بھی تو ہے, لیکن اقبال کہتے ہیں تیرے آنکھوں کے اندر وہ بے باکی نہیں رہی. ایسے روتا روتا علامہ اقبال نے کیا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جروح کو تڑپا دے. ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے, جو چاند کو شرما دے. چاند عمران خان کی محبت سے نہیں شرمائے گا, نواز شریف کی محبت سینے میں ڈالنے سے چاند کو شرم نہیں آئے گی, شرماتا ہوا نہیں ہے. زرداری اور دنیا داروں کی محبت سینے میں ڈالنے سے چاند نہیں شرماتا. اقبال کہتے ہیں وہ حضور کی محبت جب سینے میں ہوگی تو چاند کیا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آج آئیں حضور کے دین کی طرف, تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نشان بھی کرین دی ہے, کنڈے والی کرین, لٹکانے والی. ہم نے پاکستان نہیں امریکہ کو بھی اس کنڈے کے ساتھ لٹکانا ہے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. ہم نے انشاءاللہ بیت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہم نے کشمیر بھی جانا ہے, حضور کی تلوار ہم نے اٹھانی ہے انشاءاللہ. وقت آئے گا, وقت آئے گا. ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ایک بار ہمیں موقع ضرور دینا, اور انشاءاللہ رب ہمیں موقع دے گا. ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک, ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ انہوں نے ہماری زبانوں پر دن رات لبیک کا نعرہ لگوایا ہے. کسی کی زبان پر بلے کا نعرہ ہے, کسی کی زبان پر شیر کا ہے, کسی کی زبان پر تیر کا ہے, کسی کی زبان پر کاف کا ہے, کسی کی زبان پر گدڑ کا ہے, کسی کی زبان پر لومڑ کا ہے. ہماری زبان پر محمد عربی کے دین کا نعرہ ہے اور یہ حضور کا نعرہ ہے. ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے. ہم دن رات, خدا کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک لبیک پاکستان والا جو کام کر رہے ہیں نا, جو دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, جو دین کے لیے ہتھ کڑیاں لگاتے ہیں, مصیبت اٹھاتے ہیں, اللہ نے انعام بھی دیا قرآن میں.
میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو دین کے لیے تکلیفیں، خوف، مصیبتیں، ہر چیز برداشت کرے گا، اللہ فرماتا ہے خوشخبری بھی اس کے لیے، ثابت قدم کھڑا رہا، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلوات پڑھتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے علاوہ کسی پر صلوات نہیں پڑھتا، لیکن رب قرآن میں کہتا ہے جو دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ ان پر صلوات پڑھتا ہے، لیکن جو دین نہیں ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بس اس حدیث پر میری بات ختم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ظالم ہوں گے نا، جو ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے ظالموں کو، فرشتوں کو کہے گا کہ اکٹھا کرو ایک جگہ پر، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس نے ظالم کو سپورٹ کیا ان کو بھی اکٹھا کرو، وہ بھی سارے آ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، امام جابر فرماتے ہیں کہ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا تھا اس کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلایا جائے۔ پھر جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے سیاہی دی ہوگی اس کو بھی بلایا جائے، وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پھر اللہ ان سارے ظالموں کے حامیوں، سپورٹروں کو، قلم والوں کو، سیاہی دینے والوں کو، سب کو لوہے کے تابوت کے اندر بند کروا کے جہنم کے گڑھے میں ڈال۔ اور امام موسیٰ کاظم نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے، آپ نے فرمایا اگر جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو مسلمان عمران خان کو جانتے ہوئے کہ یہ ناموس رسالت کے پہرے داروں کا قاتل ہے، جانتے ہوئے کہ آسیہ چوڑی کو اس نے چھوڑا ہے، جانتے ہوئے کہ مرزائیوں کا یار ہے، جانتے ہوئے کہ نواز شریف مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے، جانتے ہوئے کہ جناب نواز شریف نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے، پھر ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ تو بڑا میرا اچھا لیڈر ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جو ظالموں کے چہرے کو دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے نا، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن ظالم کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ ہم بتائیں ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہم تو نعرے بھی ان کے لگاتے ہیں اور عاشق بھی ہم ہیں، نعرے یزیدیت کے، حسینیت کے، اور ووٹ یزیدیت کو۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب دیکھیں جی دین کے اندر تو سیاست نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائے کہ قرآن کی کون سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے؟ مجھے دکھائے کوئی حدیث، دکھائے کہ سرکار نے فرمایا وہ دین میں سیاست نہیں ہے۔ صحابہ کی بات بتائے کہ صحابہ نے فرمایا وہ دین میں سیاست نہیں ہے۔ امام اعظم کی بات بتائے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب دین میں سیاست نہیں ہے۔ ہمارے کسی بڑے امام نے فرمایا ہو کہ دین میں سیاست نہیں ہے، دکھائے کوئی۔ قرآن میں تو ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب جو ہم نے آپ کو نظام دیا ہے، قرآن کا نظام دیا ہے، جو اس قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کرتا، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، جو دین کو نافذ نہیں کرتا، جو دین کی شریعت کی بات نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ تو کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ظلم کے نظام کے نیچے اگر بندہ چپ کر کے نماز پڑھے اور ظالموں کے خلاف آواز نہ اٹھائے، روزہ رکھے ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، حج کرے ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، درود پڑھے ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، تو اس کی ظلم کے نظام کے نیچے ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے، ایک نیکی بھی۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیوں کے اس کے پاس پہاڑ ہوں گے، اللہ اسے پوچھے گا بتا تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، درود پڑھا تھا، ذکر کیا تھا، مسجد بنوائی تھی، مینار بنوایا تھا، یا اللہ میں نے غریبوں کی شادیاں کروائی تھی، یتیم بچیوں کو جہیز دیا تھا، میں نے تو مسجد میں اے سی لگوایا تھا، میں نے تو نیکی کے کام کیے تھے۔ اللہ کہے گا میں نے سوال کیا تو نے میرے اور میرے حبیب کے، میرے مصطفیٰ کے دشمن سے دشمنی رکھی تھی؟ ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا ممتاز کے ساتھ کھڑا تھا؟ آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا آسیہ کو پھانسی دلوانوں کے لیے جو جیلوں میں گئے ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں نیکیاں تو کی تھی لیکن یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ کے اوپر مار کر جہنم میں ڈالا۔ یہ نیکیاں بھی تب کام آئیں گی جو حضور سے وفاداری ہوگی۔ ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے،
یہ ہر چیز نماز، روزہ، حج، زکات، درود، ذکر، اذکار، نیکی تب کام آئے گی جب حضور کی بات ہوگی، حضور کی وفاداری ہوگی، جب دن رات اٹھتے بیٹھتے حضور کے بارے میں سوچیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی گستاخیوں ہو گئی، ہم بدلہ نہ لے سکے، یا رسول اللہ ہمیں کرم فرمائے، ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ ہم آپ کے گستاخوں کا سر اتارنے کے لیے خود میدان میں آئیں۔ لیکن ہم نے تو کبھی سوچا نہیں، ہم تو کہتے ہیں نہیں جناب، اسلام تو بڑا اخلاق سے پھیلا۔ میں نے کہا قرآن میں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے، زنا کی پیدائش ہے، حرام زادہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ تو سور کے منہ والا ہے۔ اللہ لعنتی کہتا ہے گستاخ رسول کو إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ رب قرآن میں کتا کہتا ہے گستاخ رسول کو جو نبیوں کا راستہ چھوڑ کر حکمرانوں کے ساتھ، رب اس کو کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اور حدیثیں بھی بھری پڑی ہیں، اس لیے آپ آئیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں۔ ہمارا بالکل اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر پیغام دینا ہے انشاءاللہ، حضور کے دین کا پیغام ہر گھر تک دینا ہے۔ میرے آقا و مولا نے اگر 40 سے 50 سال محنت کی ہے نا تعلیم امت کے لیے، حضور نے مکے کے ہر سردار کو پیغام دیا، ہمارا بھی حق ہے ہر بندے کو حضور کے دین کا پیغام ضرور دے، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اسلام کسی کے پیروں میں نہیں پڑتا، پیغام ہم پہنچائیں، انشاءاللہ دل اس کا رب بدل دے گا۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، جانا ہمارا کام ہے، پہنچنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ حضور کا دین پاکستان میں انشاءاللہ اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علاوہ قوم کے پاس اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں۔ آخر کار آنا سب نے حضور کے دین کی طرف ہی ہے، آج نہیں کل آئیں گے سارے ادھر ہی، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ ہم نے حضور کے دین کا کام کرنے کے نہیں کرنا، آپ سب نے ہر گھر تک پیغام پہنچانا ہے۔ اب آخر میں آپ زوردار نعرہ لگائیں، پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر۔ نہیں ایسا نہ کریں، میں نے پوری تقریب میں آپ سے نعرے تو نہیں لگوائے، ہون تو تسی نعرہ کم از کم زور لا کے لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ تیسری بار 3 بار کہنا ہے، زندہ باد تیسری بار اور زور لگا کے کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ، لبیک کس کے بغیر ہم نے نعرہ لگانا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا